شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کی دیواریں وقت کے ساتھ پھیک پڑ چکی تھیں۔ اسی گھر میں اریبہ رہتی تھی، 20 سال کی، دل کی صاف اور ہمت والی لڑکی۔ صبح سویرے جب اذان کی آواز آتی تو اریبہ سب سے پہلے اٹھتی، ماں کی دعا دیتی، پھر باپ کے لیے روٹی کا انتظام کرتی۔ باپ صبح سویرے مزدوری کے لیے نکلتے اور رات کو تھکے ہارے واپس آتے۔ ماں کئی سال سے بیمار تھیں، ڈاکٹر کی دوا گھر کے بجٹ سے باہر تھی۔ اریبہ نے اسکول چھوڑ کر گھر کے اخراجات اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن دل میں پڑھنے کا شعلہ اب بھی جل رہا تھا۔ ایک دن جب وہ بازار سے سبزی لے کر واپس آ رہی تھی تو محلے کی چند عورتوں نے باتیں کی۔ دیکھو، یہ لڑکی اسکول چھوڑ کر گھر سنبھال رہی ہے، پتہ نہیں کب تک یہ بوجھ اٹھائے گی۔ اریبہ نے سنا اور سر جھکا کر گزر گئی۔ دل میں کہا، میں بوجھ نہیں، اپنے گھر کی دیوار ہوں۔ رات کو جب باپ سو گئے تو اریبہ نے پرانی کتاب نکالی، موم بتی کی روشنی میں پڑھنے بیٹھ گئی۔ ماں نے کمزور آواز میں پوچھا، بیٹی تھک تو نہیں گئی؟ اتنی محنت کرتی ہو۔ اریبہ نے ماں کا ہاتھ پکڑا، اماں میں تھکتی نہیں، آپ کی دعاؤں سے چل رہی ہوں۔ ایک دن میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور آپ کو بہترین علاج کرواؤں گی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن محلے کے ایک کپڑے کی دکان پر اریبہ نے کام شروع کر دیا۔ صبح سے شام تک کپڑے فولڈ کرنا، حساب رکھنا اور گاہکوں سے بات کرنا۔ دکان کا مالک ایک سخت مزاج آدمی تھا، لیکن اریبہ کی محنت دیکھ کر خاموش رہتا۔ ایک دن دکان پر ایک نوجوان آیا، نام تھا یوسف، سادہ کپڑوں میں ادب والا۔ اس نے کپڑے دیکھے اور اریبہ سے نرم لہجے میں پوچھا، کیا آپ بتائیں گی کون سا کپڑا موسم کے مطابق بہتر ہے؟ اریبہ نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ یوسف نے شکریہ ادا کیا اور چلا گیا، لیکن اگلے ہفتے وہ پھر آیا، ہر بار صرف کپڑے لینے کے بہانے، لیکن باتوں میں احترام تھا۔ ایک دن اس نے کہا، آپ بہت محنت کرتی ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ کبھی تھکاوٹ کا اظہار نہیں کرتی۔ اریبہ نے سر جھکایا، محنت میری عادت ہے، گھر والوں کی خاطر۔ یوسف نے کچھ اور نہ کہا، بس سر ہلا کر چلا گیا۔ رات کو اریبہ نے ماں سے کہا، اماں آج ایک لڑکا آیا تھا، باتوں میں ادب تھا، برے انداز میں نہیں دیکھا۔ ماں نے کمزور مسکراہٹ دی، بیٹی اچھے لوگ اب بھی باقی ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ محلے میں بات پھیلنے لگی۔ کچھ عورتوں نے کہا، دیکھو اریبہ اب دکان پر لڑکوں سے بات کرتی ہے، پتہ نہیں کیا سوچتی ہے۔ اریبہ نے سنا اور دل میں دعا کی، یا رب ان کی زبانوں کو نرمی عطا فرما، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ایک شام باپ نے تھک کر گھر آتے ہوئے کہا، بیٹی آج کام نہیں ملا، کیا کروں؟ تمہاری ماں کی دوا کیسے آئے گی؟ اریبہ نے باپ کے قدموں میں سر رکھ دیا، ابو اب پریشان نہ ہوں، میں نے اس مہینے کچھ بچا کر رکھا ہے، دوا آ جائے گی، آپ بس دعا کرتے رہیں۔ باپ کی آنکھیں بھر آئیں، انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تمہیں کامیاب کرے، تم نے ہماری عزت قائم رکھی ہے۔ اس رات اریبہ نے موم بتی کی روشنی میں ڈائری نکالی اور لکھا، آج پھر لوگوں نے باتیں بنائیں، میں نے صرف اپنا کام کیا۔ یوسف نامی لڑکے نے عزت سے بات کی، دل میں اچھا لگا، لیکن میں جانتی ہوں کہ میری پہلی ذمہ داری میرا گھر ہے۔ میں نے خواب دیکھے ہیں کہ ایک دن میں پڑھوں گی، ماں کا علاج کرواؤں گی اور باپ کو آرام سے رکھوں گی۔ یا رب مجھے ہمت دے اور صبر دے، آمین۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ اریبہ نے کھڑکی بند کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں ایک ہی آواز تھی، میں ہار نہیں مانوں گی، چاہے پورا معاشرہ میرا مخالف ہو جائے، میں اپنے گھر کی خاطر لڑتی رہوں گی۔
اور اسی عزم کے ساتھ اس کی کہانی آگے بڑھنے والی تھی۔ اگلے دن دکان پر اریبہ نے پہلے سے زیادہ محنت کی۔ گاہک آتے، وہ مسکرا کر بات کرتی، کپڑے سنبھالتی اور حساب درست رکھتی۔ دکان کے مالک نے پہلی بار تعریف کی، لڑکی تمہاری محنت قابل تعریف ہے، اگر اسی طرح چلتی رہی تو تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا۔ اریبہ نے سر جھکایا، شکریہ، میں اپنی پوری کوشش کرتی رہوں گی۔ شام کو جب وہ گھر واپس آ رہی تھی تو یوسف راستے میں ملا۔ اس نے احترام سے سلام کیا اور پوچھا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آج چہرے پر تھکاوٹ زیادہ لگ رہی ہے۔ اریبہ نے سادہ جواب دیا، کام کا دن تھا، گھر والوں کا خیال رہتا ہے تو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ یوسف نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، میں نے سنا ہے آپ کی والدہ بیمار ہیں، اگر اجازت ہو تو میں کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ میرا ایک رشتہ دار اسپتال میں کام کرتا ہے۔ اریبہ نے حیران ہو کر دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، شکریہ، لیکن ہماری گنجائش محدود ہے، میں خود سنبھال لوں گی۔ یوسف نے سر ہلایا، میں سمجھتا ہوں، بس اگر کبھی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ میرا مطلب صرف مدد کا ہے، کوئی اور نیت نہیں۔ اریبہ نے محسوس کیا کہ اس کی باتوں میں سچائی ہے، کوئی بناوٹی پن نہیں۔ گھر پہنچ کر اس نے ماں کو دوا دی اور باپ کے لیے کھانا گرم کیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹی آج دکان پر کیا حال رہا؟ اریبہ نے مسکرا کر کہا، ابو، مالک نے تعریف کی، شاید تنخواہ بڑھے، پھر آپ کو کچھ آرام دے سکوں گی۔ باپ نے آہ بھری، کاش میں اتنا کما پاتا کہ تمہیں یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ تمہاری عمر پڑھنے کی ہے، کام کرنے کی نہیں۔ اریبہ نے باپ کا ہاتھ پکڑا، ابو، آپ نے ہماری پرورش کی، اب میری باری ہے، آپ فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ رات کو موم بتی کے پاس بیٹھ کر اس نے لکھا، آج یوسف نے ماں کے علاج کی بات کی، دل میں اچھا لگا کہ کوئی پوچھنے والا بھی ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں خود کھڑی ہونا سیکھوں گی۔ لوگوں کی مدد اچھی ہے، لیکن اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا اس سے بھی بہتر ہے۔ یا رب مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے گھر کو سنوار سکوں۔ اگلے ہفتے دکان پر کام بڑھ گیا۔ عید قریب تھی، اس لیے گاہک زیادہ تھے۔ اریبہ صبح سے رات تک کام کرتی، پاؤں سوج جاتے، لیکن شکایت نہ کرتی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت نے دکان پر آ کر کہا، تم اریبہ ہو نا؟ تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم ایک لڑکے سے ملتی ہو، شرم نہیں آتی؟ گھر کی حالت خراب اور تم؟ اریبہ نے سر اٹھا کر دیکھا، آواز میں نرمی رکھتے ہوئے کہا، آپ نے جو سنا وہ غلط ہے، میں صرف اپنا کام کرتی ہوں، اللہ گواہ ہے۔ عورت نے ہنس کر کہا، سب یہی کہتی ہیں، اور چلی گئی۔ اریبہ کا دل بھرا، لیکن آنسو نہ بہائے۔ شام کو گھر جا کر ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں، لوگ کیوں اتنا برا سوچتے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماں نے بیٹی کا سر اپنی گود میں رکھ کر کہا، بیٹی، دنیا ایسے ہی چلتی ہے، جو محنت کرتا ہے اسے بھی نشانہ بناتے ہیں، تم اپنی نیت صاف رکھو، اللہ خود سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسی ہفتے یوسف نے پھر دکان پر آ کر کپڑے لیے۔ جانے سے پہلے اس نے ایک کاغذ میز پر رکھا۔ اریبہ نے بعد میں دیکھا تو اس پر ایک ڈاکٹر کا پتہ اور فون نمبر لکھا تھا۔ نیچے صرف اتنا لکھا تھا، اگر کبھی ضرورت ہو، کوئی دباؤ نہیں، صرف مدد، یوسف۔ اریبہ نے کاغذ سنبھال کر رکھ لیا، دل میں دعا کی کہ اللہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھائے۔ رات کو باپ نے تھک کر کہا، بیٹی، آج پھر کام کم تھا، تمہاری کمائی سے گھر چل رہا ہے، میں شرمندہ ہوں۔ اریبہ نے باپ کے پاؤں دبا کر کہا، ابو، شرمندہ ہونے کی کوئی بات نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، آپ نے جب کمایا تو ہم نے کھایا، اب میں کما رہی ہوں تو آپ آرام کریں، یہ خاندان ہے، بوجھ نہیں۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، انہوں نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ اس رات اریبہ نے ڈائری میں لکھا، آج دل بہت بھاری تھا، لوگوں کی باتوں نے دکھ دیا، لیکن ماں کی باتوں نے سکون دیا۔ یوسف کی مدد دل کو اچھی لگی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی محنت جاری رکھوں گی،
چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، میرا گھر میری پہلی ترجیح ہے اور میرا رب میرا سب سے بڑا سہارا ہے۔ میں ہار نہیں مانوں گی۔ باہر ہوا چل رہی تھی، کھڑکی کے پردے ہلکے ہلکے اڑ رہے تھے۔ اریبہ نے آنکھیں بند کی اور دعا مانگی، یا رب میرے باپ کے قدم مضبوط رکھ، میری ماں کو شفا دے، مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس گھر کو سنوار سکوں، اور جو لوگ مجھے برا سمجھتے ہیں انہیں بھی نیکی کی توفیق دے، آمین۔ اس دعا کے ساتھ وہ سو گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک بڑی سی کتاب پڑھ رہی ہے، ماں صحت مند ہے اور باپ مسکرا رہے ہیں۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دل میں ایک نئی طاقت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ راستہ آسان نہیں، لیکن وہ اکیلے نہیں تھی۔ اس کا عزم اس کے ساتھ تھا اور اس کا رب اس سے بھی قریب تھا۔ نئی صبح نے اریبہ کو نئی ہمت دی۔ وہ اٹھی، ماں کی دوا دی، باپ کے لیے ناشتہ تیار کیا اور دکان کے لیے نکل پڑی۔ آج دکان پر کام زیادہ تھا، عید قریب آنے کی وجہ سے لوگ کپڑے خرید رہے تھے۔ اریبہ مسلسل کام کرتی رہی، دوپہر تک پاؤں میں درد شروع ہو گیا، لیکن اس نے چہرے پر مسکراہٹ قائم رکھی۔ اچانک یوسف دکان پر آیا۔ اس بار اس نے کپڑے نہیں دیکھے، صرف احترام سے کھڑا رہا، اور جب گاہک کم ہوئے تو آہستہ سے بولا، میں نے سوچا آپ سے ایک بات کہوں، اگر برا نہ مانے تو۔ اریبہ نے سر ہلایا۔ یوسف نے کہا، میرا رشتہ دار ڈاکٹر بتا رہا تھا کہ آپ کی والدہ کے مرض کا علاج ممکن ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ملاقات کا وقت رکھوا سکتا ہوں، خرچہ بھی کچھ کم ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ پر کوئی احسان نہیں کرنا، بس مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ کتنی محنت کرتی ہیں۔ اریبہ نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، میں اپنے باپ سے ضرور بات کروں گی، شکریہ، آپ کی نیت صاف لگتی ہے۔ یوسف نے سر جھکایا اور چلا گیا، کوئی اضافی بات نہیں کی۔ شام کو گھر پہنچ کر اریبہ نے باپ سے سب کچھ بتایا۔ باپ نے غور سے سنا، پھر کہا، بیٹی، اس لڑکے کی نیت اگر صاف ہے تو اللہ اسے اجر دے۔ ہم کل اس ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، تمہاری ماں کی صحت سب سے اہم ہے۔ ماں نے کمزور آواز میں کہا، اللہ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھائے جو بغیر احسان جتائے مدد کرتے ہیں۔ اگلے دن اریبہ، باپ اور ماں ہسپتال پہنچے۔ یوسف وہاں موجود تھا، لیکن دور کھڑا رہا، صرف تعارف کروا کر پیچھے ہٹ گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا کہ علاج ممکن ہے، دوا اور چند ٹیسٹوں سے فرق پڑ سکتا ہے۔ باپ نے جیب سے پیسے نکالے تو اریبہ نے روک دیا، ابو یہ میری کمائی سے ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ یوسف نے دور سے یہ منظر دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ لڑکی کتنی مضبوط ہے۔ گھر واپسی پر محلے کی عورتوں نے پھر باتیں شروع کر دی، دیکھو اریبہ ہسپتال یوسف کے ساتھ گئی، اب کھل کر ملنا شروع کر دیا۔ اریبہ نے سنا اور صرف مسکرا دی۔ اب ان باتوں کا اثر کم ہو گیا تھا۔ رات کو اس نے ڈائری میں لکھا، آج ماں کا علاج شروع ہوا۔ یوسف نے مدد کی لیکن حد میں رہا۔ لوگوں نے پھر باتیں بنائیں، لیکن میرا دل اب پہلے جیسا نہیں دکھتا۔ میں نے سمجھ لیا ہے کہ جو اپنی نیت صاف رکھتا ہے اسے لوگوں کی باتیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں محنت کرتی رہوں گی۔ ماں کی صحت میری پہلی دعا ہے، باپ کا آرام میری دوسری دعا، اور اپنی تعلیم میری تیسری۔ یا رب سب پورا کر۔ اگلے کچھ دن ماں کی حالت تھوڑی بہتر ہونے لگی، دوا کا اثر ہو رہا تھا۔ اریبہ نے دکان پر اور زیادہ گھنٹے کام کیے، مالک نے تنخواہ بڑھا دی۔ ایک دن یوسف نے دکان کے باہر مل کر کہا، آپ کی والدہ کیسی ہیں؟ اریبہ نے بتایا، اللہ کا شکر ہے، بہتر ہو رہی ہیں، آپ کی مدد کام آئی، میں شکر گزار ہوں۔ یوسف نے کہا، میں نے صرف راستہ دکھایا، اصل محنت آپ کی ہے، آپ واقعی ہمت والی ہیں، آج کل کم لڑکیاں اتنی ذمہ داری اٹھاتی ہیں۔ اریبہ نے سر جھکایا، ذمہ داری محبت سے اٹھائی جاتی ہے، گھر والوں کی محبت مجھے چلاتی ہے۔ یوسف نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، اگر کبھی آپ اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو میں سننے کے لیے موجود ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ پڑھنا چاہتی ہیں، میں نے آپ کی آنکھوں میں وہ خواہش دیکھی ہے۔
اریبا نے حیران ہو کر دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، جی ہاں، میں پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن ابھی گھر کی ضرورت زیادہ ہے، ایک دن ضرور پڑھوں گی۔ یوسف نے سر ہلایا، آپ پڑھیں گی، مجھے یقین ہے، اللہ محنت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس ملاقات کے بعد اریبا کے دل میں ایک نئی امید جگمگا اٹھی۔ کسی نے اس کے خواب کو سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ رات کو گھر میں ماں نے پوچھا، بیٹی آج تمہارا چہرہ زیادہ روشن ہے، کیا بات ہے؟ اریبا نے ماں کے پاس بیٹھ کر کہا، اماں میں نے اپنے خواب کو دوبارہ یاد کیا ہے، میں پڑھوں گی، آپ صحت یاب ہوں گی، ابو آرام کریں گے، سب ٹھیک ہوگا۔ ماں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، تمہاری ہمت دیکھ کر میں بھی تندرست ہونے لگی ہوں، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ باپ نے باہر سے آواز دی، بیٹی کھانا گرم کر دو، آج تھکن زیادہ ہے۔ اریبا نے جلدی سے کھانا تیار کیا اور باپ کے پاؤں دبائے۔ ابو اب آپ کچھ کم کام کیا کرو، میں کما رہی ہوں، آپ کی صحت بھی ضروری ہے۔ باپ نے مسکرا کر کہا، تم نے مجھے فخر سے بھر دیا ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ اس رات اریبا نے لمبی دعا مانگی، یا رب تو نے مجھے ہمت دی، ماں کو شفا دی، یوسف جیسا مددگار بھیجا، اب مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اپنی تعلیم مکمل کر سکوں، گھر کو سنوار سکوں اور کبھی لوگوں کی بری باتوں کا جواب نیکی کے سوا کچھ نہ دوں، آمین۔ سوتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ زندگی آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی ہے۔ مشکلیں اب بھی تھیں، لیکن اب اکیلے پن کا احساس کم ہو گیا تھا۔ ایک نئی صبح اور نئی امید اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں کی صحت دن بدن بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ اریبا ہر صبح شکر ادا کرتی، پھر دکان کے لیے نکل جاتی۔ دکان پر اب اس کا مقام کچھ مضبوط ہو گیا تھا، مالک اسے زیادہ ذمہ داریاں دینے لگا تھا۔ ایک دن یوسف نے دکان کے باہر مل کر کہا، میں نے ایک بات سوچی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے شام کے وقت کچھ گھنٹوں کی پرائیویٹ پڑھائی کا انتظام کر سکتا ہوں۔ میرا ایک دوست ٹیوشن پڑھاتا ہے، خرچہ بھی زیادہ نہیں ہوگا، آپ آہستہ آہستہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہیں۔ اریبا نے حیران ہو کر یوسف کی طرف دیکھا، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی کوئی حقدار نہیں، یوسف نے نرم آواز میں کہا، میں نے دیکھا ہے آپ کتنی محنت کرتی ہیں، آپ کے خواب صاف ہیں، میں صرف ایک چھوٹا سا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں، کوئی احسان نہیں۔ اگر آپ انکار کرنا چاہیں تو بلا جھجک کر سکتی ہیں، میں ناراض نہیں ہوں گا۔ اریبا نے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، میں اپنے باپ سے بات کروں گی، اگر وہ راضی ہوئے تو میں بھی راضی ہوں، شکریہ۔ شام کو گھر پہنچ کر اریبا نے باپ کے سامنے سب رکھ دیا۔ باپ نے غور کیا، پھر بولا، بیٹی اس لڑکے کی نیت بار بار صاف نظر آتی ہے، اس نے ماں کے علاج میں مدد کی، اب تمہاری تعلیم کی بات کر رہا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے، تم پڑھنا شروع کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ ماں نے خوشی سے کہا، بیٹی تمہارا خواب اب حقیقت بننے لگا ہے، میں دعا کرتی رہوں گی۔ اگلے ہفتے سے اریبا نے شام کے وقت ٹیوشن شروع کر دی۔ دکان سے فارغ ہو کر سیدھی کلاس میں جاتی، رات کو گھر آ کر ماں باپ کا خیال رکھتی اور پھر پڑھتی۔ نیند کم ہو گئی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ محلے میں پھر باتیں اڑنے لگیں، اریبا اب ٹیوشن جانے لگی ہے، یوسف کے کہنے پر، پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ اریبا نے سنا اور صرف دل میں کہا، میرا رب جانتا ہے میری نیت کیا ہے، لوگ جو چاہے کہیں۔ ایک دن ٹیوشن سے واپسی پر یوسف راستے میں ملا، اس نے پوچھا، پڑھائی کیسی لگ رہی ہے؟ اریبا نے مسکرا کر کہا، اچھی لگ رہی ہے، کافی عرصے بعد کتابیں ہاتھ میں لی ہیں، دل خوش ہے، آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا۔ یوسف نے سر جھکایا، میں نے صرف دروازہ دکھایا ہے، چلنا آپ نے خود ہے، آپ کی ہمت قابل تعریف ہے۔ دونوں نے تھوڑی دیر خاموشی سے چلے، پھر ایک راستے ہو گئے۔ رات کو اریبا نے ڈائری میں لکھا، آج میں نے پھر محسوس کیا کہ اللہ محنت کرنے والوں کے راستے خود کھولتا ہے۔ ماں بہتر ہو رہی ہیں، میں پڑھ رہی ہوں، باپ کچھ کم تھکتے ہیں، یوسف کی مدد احسان جتائے بغیر مل رہی ہے، لوگ باتیں بنائیں گے
یہ ان کی عادت ہے۔ میں اپنی منزل کی طرف بڑھتی رہوں گی۔ یا رب، تجھے شکر ہے، مجھے استقامت دے۔ کچھ ہفتے بعد ماں پہلی بار خود کچن میں آئیں اور اریبا کے ساتھ مل کر کھانا بنایا۔ اریبا نے خوشی سے ماں کو گلے لگایا۔ اماں، آپ نے مجھے سب سے بڑی خوشی دے دی۔ اب آپ تندرست ہیں تو میں پڑھ سکتی ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹی، تمہاری دعاؤں اور محنت نے مجھے اٹھایا ہے۔ اب تمہارا وقت ہے کہ تم اپنے خواب پورے کرو۔ باپ نے بھی اس دن کم کام کیا اور گھر آ کر آرام کیا۔ بیٹی، تم نے گھر کا بوجھ سنبھال لیا۔ اب میں تم پر فخر کرتا ہوں۔ تمہاری وجہ سے یہ گھر کھڑا ہے۔ اریبا نے باپ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ آنسو خوشی کے تھے۔ اسی دوران یوسف نے ایک دن صاف نیت سے کہا، اریبا، میں نے آپ کو کافی عرصے سے دیکھا ہے۔ آپ کی محنت، آپ کی ذمہ داری، آپ کا صبر، سب کچھ دل کو چھو گیا ہے۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ اگر آپ اور آپ کے والدین اجازت دیں تو میں صحیح طریقے سے آپ کے گھر آ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری نیت صرف احترام اور سچائی کی ہے۔ اریبا نے سر جھکایا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس نے جلدی جواب نہ دیا۔ میں اپنے والدین سے بات کروں گی، فیصلہ وہی کریں گے، میں خود بھی سوچوں گی۔ یوسف نے سر ہلا دیا۔ میں انتظار کروں گا، اور جب تک اجازت نہ ہو میں اپنی حد میں رہوں گا۔ آپ پر کوئی دباؤ نہیں۔ گھر پہنچ کر اریبا نے ماں باپ کے سامنے سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ باپ نے سنجیدگی سے سنا، پھر کہا، بیٹی، ہم نے بھی اس لڑکے کو دیکھا ہے۔ اس کا رویہ ادب والا رہا ہے۔ اس نے تمہاری مدد کی، لیکن حد میں رہا۔ ہم اس کے گھر والوں سے ملیں گے۔ تمہاری مرضی سب سے اوپر ہوگی، کوئی زبردستی نہیں۔ ماں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اللہ بہتر کرے گا۔ تم نے صبر کیا، محنت کی، اب شاید اس کا پھل ملنے والا ہے۔ اس رات اریبا نے ڈائری میں لمبا لکھا، آج میری زندگی ایک نئے موڑ پر کھڑی ہے۔ یوسف نے صاف الفاظ میں بات کی، میرے والدین سنجیدہ ہیں، میں ڈری ہوئی بھی ہوں اور امید سے بھری بھی۔ میں نے کبھی سوچا نہ تھا کہ اتنی مشکلات کے باوجود کوئی میری ہمت کو اس طرح پرکھے گا۔ یا رب، جو تیرے علم میں بہتر ہے وہی کر۔ میری نیت صاف رکھ، میرے گھر والوں کی خوشی قائم رکھ، آمین۔ اس نے قلم رکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چاند چمک رہا تھا، ہوا میں ایک نئی خوشبو تھی۔ اریبا نے محسوس کیا کہ اس کی کہانی اب صرف مشکل کی نہیں رہی تھی، اب اس میں امید، محنت اور ایک صاف نیت والی محبت کا رنگ بھی شامل ہو رہا تھا، اور یہ رنگ آہستہ آہستہ گہرا ہونے والا تھا۔ اگلے دن باپ نے یوسف کے والد سے ملنے کا وقت طے کر لیا۔ گھر میں ہلکی سی تیاری ہوئی۔ ماں نے سادگی سے چائے کا انتظام کیا۔ اریبا نے گھر صاف کیا، لیکن خود اندر کمرے میں رہی۔ یوسف کے والد ایک شریف اور سنجیدہ انسان نکلے۔ بات چیت احترام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، حکیم نہیں بلکہ محنت کش خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ کی بیٹی نے جو ہمت دکھائی وہ قابل تعریف ہے۔ میرا بیٹا اس کی عزت کرتا ہے۔ ہماری نیت صاف ہے۔ اگر آپ حضرات راضی ہوں تو ہم اس رشتے کو صحیح طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اریبا کے باپ نے جواب دیا، ہم نے بھی آپ کے بیٹے کا رویہ دیکھا ہے۔ اس نے ہمیشہ حد کا خیال رکھا۔ ہماری بیٹی کی مرضی سب سے اہم ہے۔ ہم اسے پوچھ کر آپ کو بتائیں گے۔ مہمان کے جانے کے بعد باپ نے اریبا کو بلایا، بیٹی، سب کچھ تم نے سن لیا، اب دل کی سچائی بتاؤ، کوئی دباؤ نہیں، جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا۔ اریبا نے سر جھکایا اور آہستہ سے کہا، ابو، میں نے یوسف کو کافی عرصے سے دیکھا ہے۔ اس کی نیت میں کبھی کوئی میل نہیں ملا۔ اس نے میری مدد کی، لیکن احسان نہیں جتایا، میری عزت کی۔ اگر آپ اور اماں راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ بس یہ دعا ہے کہ ہمارا گھر ہمیشہ نیکی اور محنت پر قائم رہے۔ ماں کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے بیٹی کو گلے لگا لیا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ تم نے جو صبر اور محنت کی اس کا پھل اب مل رہا ہے۔ باپ نے بھی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، تم نے ہمیں فخر بخشا ہے۔
اب ہم اس رشتے کو دعاؤں کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ خبر محلے میں پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، کچھ نے پرانی عادت کے مطابق شک کی باتیں کی۔ دیکھو، محنت کے پردے میں رشتہ پکڑ لیا، پتہ نہیں پہلے سے کیا طے تھا۔ اریبہ نے سنا اور صرف دل میں کہا، میرا رب جانتا ہے سب کچھ، میں معاف کرتی ہوں۔ یوسف نے جب رسمی طور پر اجازت دی تو اس نے صاف الفاظ میں کہا، میں اریبہ کی محنت اور ہمت کا سب سے بڑا قدردان ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی عزت ہمیشہ میرے لیے مقدم رہے گی، اسے کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دوں گا۔ اریبہ کے باپ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، یہ وعدہ تم نے ہم سے نہیں اللہ سے کیا ہے، اسے نبھانا۔ ہماری بیٹی تمہارے سپرد ہے۔ شادی کی تیاریاں بالکل سادہ رکھی گئیں، کوئی نمائش نہیں، صرف دعا اور قناعت۔ اریبہ نے اپنی پرانی ڈائری کے آخری صفحات میں لکھا، آج میری زندگی بدل رہی ہے۔ میں نے غربت دیکھی، محنت کی، لوگوں کی باتیں سنی، ماں کی بیماری جھیلی، باپ کی تھکن دیکھی، لیکن میں نہیں ہاری۔ اللہ نے مجھے ہمت دی، یوسف جیسا شریف ساتھی دیا۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ جو شخص اپنی نیت صاف رکھتا ہے اور محنت کرتا ہے، اسے اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بری باتیں آتی ہیں، جاتی ہیں، نیکی رہ جاتی ہے۔ شادی سے ایک دن پہلے اریبہ نے ماں باپ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اماں، ابو، میں آپ کا قرض کبھی نہیں اتار سکتی۔ آپ نے مجھے ہمت دی، اب میں جا رہی ہوں، لیکن میرا دل ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ ماں نے بیٹی کے بال سہلاتے ہوئے کہا، بیٹی، تمہارا نیک دل تمہارا سب سے بڑا زیور ہے، اسے نئے گھر میں بھی سنبھالے رکھنا، محنت اور دعا کبھی نہ چھوڑنا۔ باپ نے کہا، تم نے اس گھر کی عزت قائم رکھی، اب نئے گھر میں بھی یہی کرنا۔ اللہ تمہیں کامیاب رکھے۔ رخصتی کے دن محلے والے دروازے پر اکٹھے ہوئے، کچھ نے دعا دی، کچھ نے سر جھکایا۔ جو پہلے تنقید کرتے تھے آج زیادہ تر خاموش تھے یا شرمندہ۔ اریبہ نے سب کو مسکرا کر سلام کیا اور دل میں کہا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا کیونکہ میرا دل اب بھی صاف ہے۔ گاڑی نے جب پرانا محلہ چھوڑا تو اریبہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ چھوٹا سا گھر جو مشکلات میں بھی محبت سے بھرا رہا، اب پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اس کی ہمت، اس کی محنت اور اس کا صاف دل اس کے ساتھ تھا۔ نئے گھر میں داخلے پر یوسف کی ماں نے اریبہ کو گلے لگایا، بیٹی، تمہاری ہمت کی تعریف ہم سن چکے ہیں، یہ گھر اب تمہارا ہے، یہاں تمہیں کبھی کم نہ سمجھا جائے گا۔ یوسف نے بیوی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے جو راستہ محنت سے بنایا، اب ہم مل کر اسے اور خوبصورت بنائیں گے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پہلی رات نئے گھر میں اریبہ نے کھڑکی سے چاند کو دیکھا، وہی چاند تھا جو کبھی اس کے پرانے کمرے کی کھڑکی سے دکھائی دیتا تھا۔ اس نے دل میں کہا، یا رب، شکریہ کہ تو نے میری محنت قبول کی، میری ماں کو شفا دی، مجھے ایک شریف ساتھی دیا۔ اب اس نئے گھر میں مجھے محنت اور نیکی پر قائم رکھ، آمین۔ دن گزرتے گئے، اریبہ نے نئے گھر میں بھی اپنی عادت نہیں چھوڑی، محنت، مسکراہٹ اور دوسروں کی مدد۔ یوسف نے اس کی تعلیم جاری رکھنے میں بھرپور ساتھ دیا۔ اریبہ نے آہستہ آہستہ اپنی پڑھائی مکمل کی۔ کئی سال بعد جب وہ اپنے پرانے گھر گئی تو ماں باپ صحت مند اور خوش تھے۔ باپ نے کام کم کر دیا تھا، ماں مسکرا رہی تھی۔ اریبہ نے ان کے قدموں میں سر رکھ کر کہا، آپ کی دعاؤں نے مجھے یہاں تک پہنچایا، میں آپ کی احسان مند ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹی، تمہاری ہمت نے سب کچھ ممکن بنایا، تم نے ثابت کر دیا کہ محنت اور صاف نیت کبھی ہارتی نہیں۔ اریبہ نے اپنی آخری ڈائری میں لکھا، میں اریبہ ہوں، میں نے غربت دیکھی، محنت کی، لوگوں کی تنقید سنی، لیکن میں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا۔ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، صحت مند والدین، شریف ساتھی اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی طاقت۔ اگر کوئی میری کہانی پڑھے تو بس اتنا سمجھے کہ مشکلات آتی ہیں، جاتی ہیں، لیکن جو شخص محنت کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اپنی نیت صاف رکھتا ہے، اسے اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ہمت رکھو، محنت کرو اور اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔
یہی اصل کامیابی ہے۔ قلم رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں صرف شکر تھا اور ایک پرسکون مسکراہٹ، کیونکہ اس نے اپنی کہانی خود لکھ لی تھی، محنت کی روشنائی سے۔